کہ انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کیسے کرے، ٹھیک ہے، وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر انسان اسباب جاننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراقبت ہے۔ انسان اپنے دل میں ہمیشہ رکھے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں، میں کہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيضون فيه۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر کوئی بھی تم عمل کرتے ہو، یاد رکھنا تم ہمیں وہاں موجود پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ابھی نگاہوں کے بارے میں یہ آیت پڑھی گئی سورہ غافر کی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ نگاہوں کی خیانتوں کو اور دل کے اندر چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے دل میں ہمیشہ اس بات کا مراقبت رکھے کہ کوئی نہیں، مجھے اللہ ہی دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز انسان کو نگاہ کی بددیانتی سے بچا سکتی ہے۔ دوسرا، بری موت۔ انسان کو اپنے سوء خاتمے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور لگاتار گناہ کرتے رہتا ہے تو یہ چیز انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور اگر انسان کسی ایک گناہ کو لگاتار کرتا رہے تو بسا اوقات یہ چیز انسان کی بری موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت میں، ان کی توفیق میں مزید اضافہ کرتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بکثرت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اللہ نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں گناہوں کو بکثرت انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا ہے، قید خانے میں ڈال دیا، ان کے دل شہوتوں کی قید میں لگ گئے، لہذا اللہ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو اور اسباب ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے انسان کیا ہے، جو گناہ ہے، جو نگاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس میں آخرت کو یاد کر کے وہ سمجھ سکتا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے میرے لیے، اللہ نے میری نگاہ کو میرے حوالے کیا ہے، مگر اس کی حفاظت کرنے کا مجھے حکم بھی دیا ہے، اگر اب نہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن حساب لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اور اللہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو نگاہ کے سامنے رکھے اور یہ جان لیں کہ میں اپنی نگاہ کو اگر حفاظت نہیں کروں گا تو یہ تمام گناہوں کی وجہ بن جائے گی۔ انسان جان لے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور بطور آزمائش مجھے دیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ محترم حاضرین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھی جگہوں کا اختیار کرے، تو وہاں پر وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو لہذا نیک لوگوں کی صحبت ہے، علمی مجلسوں کے اندر بیٹھنا ہے، حقیقت میں یہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، شیطان اس کے وسوسوں سے بچانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی وجہ کہ انسان ضرورت کے بغیر راستوں میں اور عورتوں کی گزرنے کی جگہ نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، جہاں سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے نہ وہاں جائے، نہ راستوں میں بکثرت جائے، اگر جائے تو اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر جائے۔ یہ انسان کے نگاہ کے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جہاں پر عام راستے ہیں، جہاں مرد و خواتین اکثر گزرتے ہیں، اگر انسان انہی راستوں سے اختیار کرے، انہی راستوں پر جائے تو ظاہری بات ہے نگاہ ٹکرائے گی۔ اس لیے ایسے راستوں کا اختیار کرے جہاں پر عورتیں نہ آتی ہو نہ جاتی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتی ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہماری وہی مجلسیں ہیں، ہم وہاں تجارت کرتے ہیں، ہمارا بیٹھنا ضروری ہے۔ تب آپ نے کیا کہا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تم وہاں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی پھر راستے کا حق کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ تو آپ نے کہا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، آپ نے کہا کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، تکلیف دینے سے بچنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اگر یہ کام کر لو گے تو سمجھ لینا کہ ضرورت کی بنیاد پر تم راستوں میں بیٹھ سکتے ہو، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نگاہوں کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کی نگاہوں کے لیے حلال کی ہیں اس میں اپنے نگاہوں کو لگا دیجئے، اس میں اپنے نگاہوں کو لگا دیجئے، اللہ تعالیٰ حرام سے بچا دے گا۔ بات اگر عورتوں کی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیویاں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر عورتیں رکھی ہیں جن کو دیکھنا درست ہے، جنہیں دیکھ کر انسان اپنے دل کو سکون پہنچا سکتا ہے۔
بیٹیاں ہیں، گھر کے اندر ماں ہے، بہن ہے، اور اگر شہوت کے اعتبار سے کہا جائے تو بیویاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے مسئلے میں حلال چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے جو خوبصورت مناظر ہیں ان کی طرف انسان دیکھے، لیکن حرام چیزوں کے مسئلے میں انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان فاذا ابصر احدکم امرأة فلیأتی اہلہ فان ذلك يرد ما فی نفسه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایک عورت آتی ہے تو وہ شیطان کی شکل میں آتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو شیطان کی شکل میں جاتی ہے، لہذا تم میں کا کوئی آدمی اگر کسی عورت کو دیکھ لے اور اس کی خوبصورتی اس کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر ضرورت کو پورا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے میل کو دل سے نکال دیتا ہے، وہ جو دل کے اندر بات بیٹھ گئی تھی اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان حلال چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ حرام چیزیں جو دل میں آ کر بیٹھ بھی گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہاں سے دل میں ہٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حلال کا استعمال اس میں ثواب بھی ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور یاد رکھیے کہ جب انسان حلال چیزوں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام چیزوں کے مسئلے میں بھی اسے بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس میں کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب کا خیال کرنا، کسی گھر میں داخل ہونے کے آداب کا خیال کرنا، اس سے بھی نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں اجازت لے کر جائیں، اور کسی راستے اور محلے سے گزرنا ہو جہاں پر کسی کے خاص گھر وغیرہ ہے تو وہاں پر اجازت لے کر جائیں، تو بسا اوقات اجازت لے کر گھر میں آنا یہ بہت ساری نگاہوں کی بددیانتی سے انسان کو بچا لیتی ہے، اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ وحشت کو ختم کر دو اور ان گھر والوں پر تم سلام کو نہ پیش کر دو۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جایا جاتا ہے، اور حکم کیوں دیا گیا؟ جیسے آپ نے کہا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت لینے کا حکم یہ نگاہ کی حفاظت کی خاطر حکم دیا ہے۔ کہیں انسان اچانک کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں پر نگاہ پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ جسم پر نگاہ پڑ جائے، تو شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو منع کیا۔ لہذا انسان جب اجازت لینے کے آداب کو سیکھ لے اور اس پر عمل کر لے تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نگاہ کی انسان حفاظت کرنا چاہتا ہے تو نگاہ کی حفاظت پر جو ثواب، جو فائدے بتائے گئے ہیں اس پر انسان غور کرے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کا دل کیا ہے، مطمئن رہتا ہے، اللہ دل سے دنیا کی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نگاہ کی حفاظت کرے اللہ دل میں نور عطا کرتا ہے، چہرے پر اللہ روشنی عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جس دل سے کیا ہے ظلمت و تاریکی کو لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ علم کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے، علم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ اس کا مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، اس کی دل کے اندر شجاعت آ جاتی ہے، اور حق بات کہنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ بلکہ جو آدمی اپنے دل کو دنیا کی چاہتوں سے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بلکہ نگاہوں کی حفاظت یہ انسان کو جہنم کے دروازے سے بچا دیتی ہے، شہوتوں کے دروازے سے بچا دیتی ہے، انسان کی عقل اس کی وجہ سے پختہ ہوتی ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کی وجہ سے آتی ہے، حکمت اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ بلکہ دل اگر دنیا کی لذتوں سے پاک ہو تو وہ اللہ پر غور کرتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، قیامت کے احوال پر غور کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لہذا نمازوں سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نفس کی راحت ہے، آنکھ کی راحت ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور سارا معاشرہ زنا سے بچ جائے گا اور شیطان رسوا ہوگا۔ یہ سارے فائدے ہیں نگاہوں کی حفاظت کے۔ لہذا جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ ان تمام فائدوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ لے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فائدہ اسے عطا کرے گا۔